بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 10۔ سلطانہ بیگم ٹرانس کسی کیفیت میں سب کچھ ہوتا دیکھ رہی تھیں۔ رک جاؤ فقیرہ، یاد رکھو تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شکیل صاحب کی آواز پر جہاں فقیرہ نے سامنے دیکھا، وہیں سلطانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے تھے خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ علی اپنی ماں کی طرف لپکا تھا، مگر فقیرہ کے چیلے نے اسے کالر سے گھسیٹ کر پیچھے پھینکا تھا۔ ہا 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 ہا، اتنی محنت تمہارا ہی تو مقابلہ کرنے کے لیے کی ہے، فقیرہ نے پرسکون انداز میں کہہ کر اپنے ہاتھ میں موجود تسبیح پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جسے شکیل صاحب بخوبی سمجھتے ہوئے خود بھی آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے شیطانی قوتیں نمودار ہونے لگی۔ دوسری طرف شکیل صاحب کے پیچھے سفید چادروں میں ہاتھ باندھے کھڑے نورانی چہرے والوں کی قطار کھڑی ہو گئی تھی۔ فقیرہ نے وار کرنا چاہا، تبھی ایک ہوا کا اتنا تیز جھونکا آیا، فقیرہ دور جا گری۔ پھر فقیرہ کچھ پڑھتے پڑھتے ایک بھنور کی صورت میں شکیل صاحب کی طرف آ رہی تھی، اور ان تک پہنچتے ہی وہ آگے نہ بڑھ پائی۔ چاروں طرف روشنی ہونے لگی، جیسے کوئی شیلڈ بیچ میں آ گئی ہو۔ علی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر زیادہ دیر نہ دیکھ پایا، کیونکہ بھنور کی وجہ سے سب جگہ دھول مٹی اڑنے لگی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذانوں کی آواز پر فقیرہ اپنی اصل حالت میں آتی شکیل کو غصے سے گھورنے لگی، جو پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہے تھے، جیسے بتانا چاہ رہے ہوں کہ دیکھ لو، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ آج تم جیت گئے ہو، کل میں اس کی بلی چڑھاؤں گی۔ اتنا کہتی فقیرہ رفو چکر ہو گئی۔ اذانوں کی آواز سے شیطان ہمیشہ ہی بھاگتا ہے، اسی طرح فقیرہ اور اس کے چیلے بھاگ گئے۔ سلطانہ بیگم دائرے سے اٹھتی شرمندگی سے سر جھکائے علی کے پاس اٹھ کر آئی، مگر علی آگے بڑھ گیا۔ اس نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں جن کے بغیر کبھی کسی کے گھر نہیں رکا کرتا تھا۔ وہ علی تیز قدموں کے ساتھ گھر کی جانب جا رہا تھا۔ شکیل صاحب کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوا، مگر اس وقت معاملہ ٹلا ضرور تھا، ختم نہیں ہوا تھا، اسی لیے فی الحال وہ خاموش ہو گئے، مگر بعد میں علی کو سمجھانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو علی سب سے پہلے کمرے میں گیا۔ علی کو عریج کمرے میں نہیں دکھی تو اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ تیزی سے باہر آیا اور گھر کے تمام کمرے دیکھنے لگا۔ تمام کمرے دیکھنے کے بعد بھی وہ اسے نہ دکھی۔ اسی وقت اس کی نظر اندھیرے میں ڈوبے پیڑ سے باہر آتے زنانہ پیروں کی طرف پڑی۔ علی نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل کی ٹارچ آن کی۔ دماغ نے شدت سے خطرے کی گھنٹیاں بجائی تھیں۔ اس نے ٹارچ پیڑ کی طرف کی تو عریج کو بکھرے بالوں کے ساتھ نیچے سر جھکائے بیٹھے پایا۔ علی ایک ہی جست میں اس کے سامنے آیا تھا۔ عریج، تمہیں منع کیا تھا، کیوں آئی ہو یہاں، اور یہ کیسے بیٹھی ہو؟ علی بنا سانس لیے بولتا چلا گیا، مگر جب عریج کے جسم میں جنبش نہ ہوئی تو اس نے کندھے سے اسے پکڑا، مگر وہ تو اس کے ہاتھوں میں جھول رہی تھی۔ علی کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے عریج کا چہرہ اٹھایا، جو عریج تو اسے کہیں سے نہیں لگی۔ وہ معصوم سا چہرہ اس وقت اتنا خطرناک لگ رہا تھا، علی کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شکیل صاحب نے عریج کی شکل دیکھ کر
ایک افسوس بھری نگاہ سلطانہ بیگم کی طرف کی تھی۔ علی عریج کو باہوں میں بھرتا تیزی سے کمرے میں لے کر گیا تھا اور وضو کر کے آ کر قرآن پاک لے کر اس کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ علی کا بحال ہونا سلطانہ بیگم کا کلیجہ چیر گیا تھا۔ انہوں نے پہلی بار علی کو گھر میں قرآن پڑھتے دیکھا تھا، اور پھر کہتے ہیں نا، محبت انسان سے ہر وہ کام کروا لیتی ہے جو شاید ہی کوئی کروا سکے، اور پھر محرم کی محبت میں تو انسان دنیا فنا کر سکتا ہے۔ اس سب سے وقتی طور پر سب رک جائے گا، مگر پرماننٹ نہیں۔ شکیل صاحب کی آواز نے کمرے کی خاموشی کو توڑا تو علی نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ پھر کیسے یہ سب ٹھیک ہوگا؟ علی کے کنٹرول کرنے کے بعد بھی اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی، ہچکیاں بند گئی تھیں۔ سلطانہ بیگم ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خود پر بہت غصہ آیا تھا۔ بچپن کے بعد اب اسے دیکھا تھا اس طرح بچوں کی طرح روتے ہوئے۔ آج اگر عریج علی کو دیکھ لیتی تو اس طرح روتے ہوئے اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ فقیرہ، یہ تو اس کے علاج بتا دے، یا پھر اس کا خاتمہ آج رات عریج کو ایک کمرے میں ہی رکھنا۔ میں 1-2 دن میں آؤں گا اس مسئلے کا حل نکال کر، شکیل صاحب پر پرسوچ انداز میں کہتے ہوئے گھر سے نکلتے چلے گئے۔ شکیل صاحب کے جانے کے بعد سلطانہ بیگم علی کو دلاسا دینے کے لیے ہمت جمع کرتی پاس آنے لگی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ اب کیوں آ رہی ہیں؟ تب تو بہت شوق تھا۔ آپ کو ڈنڈا اسی لیے مارا تھا نا، تاکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ مبارک ہو گئیں آپ کامیاب، جشن منائیں۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کو بھی نہیں بخشا۔ علی پھٹ پڑا تھا، اس کا ضبط اب جواب دے گیا تھا۔ میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، سلطانہ بیگم اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے بولی۔ تو آپ کو کیا لگا تھا میری بیوی کو تکلیف ہوگی تو مجھے نہیں ہوگی؟ میں پوچھتا ہوں کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ آپ حارث ماموں سے بہت پیار کرتی تھیں اور اس کی پیدائش کے بعد وہ چل بسے۔ امی، کاش آپ کو اللہ پر یقین ہوتا تو نہ آپ اس معصوم سے نفرت کرتی اور نہ ہی اپنا دین کھوتی۔ علی دھاڑا تھا۔ سلطانہ بیگم شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئیں۔ میں اس سے پہلے مزید بدتمیزی کر جاؤں، پلیز اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ مجھے عریج کو بھی روم میں بند رکھنا ہے۔ علی کوشش کے باوجود اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکا۔ سلطانہ بیگم اس پر ایک نظر ڈالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ علی بھی عریج پر کمفرٹر ٹھیک کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کمرے میں آ کر کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب انہیں کمرے میں کسی بلی کے ہونے کا احساس ہوا۔ انہیں اپنے جسم میں لرزش پیدا محسوس ہوئی۔ وہ فوراً کمرے سے باہر آ گئیں۔ باہر آئی تو علی کو اس کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا جس میں عریج کو بند کیا تھا۔ انہیں اب غلطیوں کا آج شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے دماغ میں فقیرہ کی بات گونجی۔ آج تم جیت گئے ہو، کل میں اس کی بلی چڑھاؤں گی۔ سلطانہ بیگم کے ہاتھ کپکپانے لگے تھے۔ جاری ہے۔